ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رات کے ہیں، جبکہ عربی میں قدر کے معنی عزت و احترام، عظمت یا بزرگی کے ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بہت بلند ہے، اسی لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کو لیلۃ المبارکہ کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ آخرت کی کمائی کا ہے، تاہم اس مہینے کا آخری عشرہ اور اس میں شب قدر ایک خاص عظمت اور اہمیت کی حامل ہیں۔ لیلۃ القدر وہ مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ ناظرین، لیلۃ القدر کی عظمت اور مرتبے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اسی رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے نازل فرمایا، اور یہی وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اگلے سال کی شب قدر تک مخلوق کے حق میں ہونے والے رزق، صحت، زندگی اور موت کے متعلق تمام فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو زمین پر نافذ کر سکے۔ اس رات کی عظمت میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں پوری ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس کا نام سورۃ القدر ہے۔ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ ناظرین، اسی طرح بہت سی احادیث میں اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی آمد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ماہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہے، وہ کسی طاق رات میں ہوتی ہے، 21ویں رات یا 23ویں رات یا 25ویں رات یا 27ویں رات یا 29ویں رات یا پھر رمضان کی آخری رات میں۔ جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ اس رات قیام کیا اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، اور اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ یہ رات انتہائی راحت بخش، صاف، پرسکون اور خاموش ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس میں چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے لیے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ بالکل برابر ہوتا ہے گویا کہ وہ 14ویں رات کا چاند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان پر حرام قرار دیا ہے کہ اس رات وہ اس کے ساتھ نکلے۔ ناظرین، مگر کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جن کی اس مبارک رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اس رات حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی ایک رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں، جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔
فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی ہے اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام نے عرض کیا وہ 4 شخص کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک رات میں تمام مسلمانوں کی دعاؤں اور عبادات کو قبول فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔